آپ دیکھ رہے ہیں مشن نیوز پاکستان کی آواز۔ جی، آج چنیوٹ میں جماعت اسلامی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف میدان میں آ گئی۔ چنیوٹ کے چاروں خونی روڈ کو جلد از جلد ون وے کیا جائے۔ فیصل آباد اور پنڈی بٹیاں روڈ کو جانے والی شاہراہوں کو ون وے نہ بنائے جانے کے خلاف اجتماعی تحریک چلانے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق جماعت اسلامی چنیوٹ کے زیر اہتمام ختم نبوت چوک میں عوامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلعی امیر جماعت اسلامی چودھری اسلام خان، صدر کسان بورڈ سید ذوالفقار شاہ، مار شاہد انجمن تاجران وکلاء سمیت جس میں دیگر تنظیمیں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر ضلعی امیر جماعت اسلامی چودھری اسلام خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے 1 ماہ تک ان خونی روڈ کی تعمیر کا کام شروع نہ کیا گیا تو 17 ستمبر کو ڈی سی او دفتر سے لے کر ختم نبوت تک ریلی نکالی جائے گی اور دھرنا بھی ہوگا۔ جی، اور موٹر ویز بنتے ہیں اور پورے ملک کو ہم پتھر سپلائی کرتے ہیں۔ چنیوٹ کی پہاڑیوں سے پتھر سپلائی ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چنیوٹ کی سڑکیں اس پتھر سے نہیں بنائی جاتی۔ میرے دوستوں اور بھائی، پچھلی حکومتوں نے بھی، موجودہ حکومت نے بھی ووٹوں تو لوگوں سے ڈولیاں بھر کے لیے ہیں، لیکن پچھلی حکومتوں نے بھی کچھ نہیں کیا اور موجودہ حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج کی بنیادی طور پہ پریس کانفرنس تو یہ ہے کہ یہ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم پنجاب کے رہنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہمارے وسائل کے ساتھ ہمارے روڈز کو تعمیر کیا جائے، ون وے کیا جائے؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم یہ اپیل کر رہے ہیں اور حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ روڈز نہیں بنائیں گے، اگر بزدار حکومت اس طرف توجہ نہیں کرے گی، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ حل ہوگا کہ یہاں کا تاجر، یہاں کا صحافی، یہاں کا طالب علم، یہاں کی عوام، یہاں کا کسان، یہاں کا مزدور، یہاں کا نوجوان نکلے گا اور پھر یہ ختم نبوت چوک اور ڈی سی آفس تک اس کو بلاک کرے گا، اور پھر یہ ایک ایسا پیغام ہوگا اور اس میں جو بھی حالات ہوں گے اس کی ذمہ دار براہ راست صوبائی حکومت ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کیا وجہ ہے کہ پورے پنجاب میں فنڈز دیے گئے ہیں؟ ڈی جی خان سے لے کر صادق آباد سے لے کر تونسا شریف سے لے کر میٹرو بناتے ہوئے لاہور سے لے کر مری تک تو فنڈ دیے گئے ہیں، لیکن ہمارے ضلع کو محروم رکھا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی کہ جو ویک کے اندر ہمارے ضلع کو کچھ دیا جاتا ہے تو کوئی چیز شرق میں دی جاتی ہے، کوئی غرب میں دی جاتی ہے، لیکن چنیوٹ شہر کے لیے گٹر صاف کرنے کے لیے فنڈ نہیں دیے جاتے۔ تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، چنیوٹ کی عوام کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں کہ اگر حکومت پنجاب یہ روڈز نہیں بناتی تو 17 ستمبر کو انشاءاللہ العزیز 17 ستمبر دن 11 بجے ڈی سی آفس سے لے کر ختم نبوت چوک تک عوامی دھرنا ہوگا، اور اس دھرنے میں میں تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، عوامی نمائندگان کو، مزدور، نوجوان، تاجر کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اپنے حقوق کے لیے، آئیے ان سڑکوں کی تعمیر کے لیے، آئیے غیرت کے لیے، جرت کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے 17 ستمبر پورا ضلع انشاءاللہ ڈی سی آفس سے لے کر ختم نبوت چوک تک 11 بجے جمع ہوگا، اور انشاءاللہ پرامن بہت بڑا دھرنا ہوگا، اور وہ دھرنے کا یہ پھر اعلان ہوگا کہ ہمارے روڈز بنائے جائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آخری ایک بات یہ عرض کر دوں، لیکن انتظامیہ سے ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں، ضلعی انتظامیہ سے ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم غلام نہیں رہنا چاہتے۔ ہم تعاون کرتے ہیں، ہم غلام نہیں رہنا چاہتے، ہم تمہارے غلام بھی نہیں ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، شریف آدمی ڈی پی او آفس نہیں گھس سکتا، شریف آدمی ڈی سی آفس نہیں گھس سکتا،
शरीफ आदमी SHO से नहीं मिल सकता, शरीफ आदमी DSP से नहीं मिल सकता, और जो बदमाश है वो अपने जूते की नोक से दफातर के दरवाजे खोलता है। तो इसलिए हम तुम्हारे साथ ताउन करना चाहते हैं इंतजामिया के साथ, लेकिन तुम्हारी गुलामी इख्तियार नहीं करना चाहते। इसलिए हम कहते हैं कि चनियोट के थाना, चौकी, कचहरी, ऑफिसेज को भी ठीक होना चाहिए। और आखिर में मैं फिर आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह 17 सितंबर को तालीमी इदारे भी खुलेंगे, ताजिर भी होंगे, नौजवान भी, और सारा तबका होगा। और 17 सितंबर को रोड्स के हवाले से अवामी धरने का ऐलान करते हैं, जिसमें इंशाअल्लाह बहुत सारे फैसल होंगे। सहाफ़ियों से मिलेंगे, पूरे ज़िले के दौरे करेंगे, आवाम से राब्ता, आवाम मुहिम शुरू करेंगे, ताजिर एक एक को मिलेंगे, तलबा को मिलेंगे, और उसके नतीजे में फिर इंशाअल्लाह 17 सितंबर को और अमन इंशाअल्लाह धरना दिया जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 17 सितंबर से पहले कोई पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए। अगर पॉजिटिव कर देते हैं तो फिर हमारा धरना उनके शुक्रिया के लिए तब्दील हो जाएगा। अगर नहीं करते तो वो धरना एक दिन का भी हो सकता है, रोज़ाना की बुनियाद पे आधा घंटा, घंटा भी हो सकता है। फिर उस वक्त 17 सितंबर को इसका तय करेंगे इंशाअल्लाह।